آج اگر ہم یہاں پر موجود ہیں یا کچھ سیکھ رہے ہیں یا کچھ سکھا رہے ہیں، یہ بھی کسی خواب کی بدولت سکھا رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک شخص نے ایک خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم یہاں پر موجود نہ ہوتے، کیونکہ پھر یہ پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان ہوتا۔ اس شخص نے خواب دیکھا تھا تو اس کی تعبیر ہوئی، یہ کمپلیٹ ہوا، یہ ہمیں پاکستان کی شکل میں نظر آیا۔ اگر اس شخص نے نہ دیکھا ہوتا، خواب نہ دیکھا ہوتا، تو آج ہم ہندوستان میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ آج ہم اس طرح اتنی آسانی سے زندگی نہ بسر کر رہے ہوتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خواب دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں۔ جس کا جتنا بڑا خواب ہوگا، جس کا جتنا بڑا مقصد ہوگا، وہ اپنی زندگی میں اتنا سٹرگل کرے گا جی، وہ اپنی زندگی میں اتنا ترقی کرے گا جی، وہ اپنی زندگی میں اتنا بلند مقام حاصل کرے گا۔ ایک اسکول میں، ایک امریکہ میں، ایک کالج میں ایک استاد پڑھا رہا ہے کہ خواب بڑا ہونا چاہیے، مقصد بڑا ہونا چاہیے، ڈریم بڑا دیکھنا چاہیے۔ تو ایک وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، سر آپ کہتے ہیں خواب بڑا ہونا چاہیے، مقصد بڑا ہونا چاہیے، سر آپ کا اپنا خواب کیا ہے، سر آپ کا اپنا مقصد کیا ہے؟ تو اس ٹیچر نے اپنا کافی کا مگ اس طرح ٹیبل پر مارا اور کہا، اور اپنے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرا اور کہا، میں امریکہ کا وزیر اعظم بنوں۔ اور سر دنیا نے اس شخص کو 2 بار امریکہ کا وزیر اعظم دیکھا، براک اوباما، اور اسکول ٹیچر، وہ اسکول ٹیچر تھے، لیکن انہوں نے بڑا سوچا تھا، انہوں نے بڑا خواب دیکھا تھا، اس لیے وہ اپنی اس جگہ پر، اس سٹیج پر پہنچے۔ اور جب وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے جا کر سٹیج پر یہ بات کہی کہ نتھنگ از امپاسبل، خواب دیکھنے چاہیے۔ خواب دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں۔ جس کا زندگی میں کوئی آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ اتنا آگے تک کہاں جائے گا جی؟ جس نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، آج آپ یہاں سے اپنی نوٹ بکس پر، اپنی ڈائریوں پر یہ بات لکھ کر لے جائیں کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے جی۔ مجھے اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا، میں کچھ ایسا کر جاؤں گا کہ دنیا مجھے یاد رکھے گی، میں کچھ ایسا کر کے دکھا دوں گا اس دنیا کو کہ دنیا مجھے بلا نہیں پائے گی، میں کچھ ایسا کر کے دکھا جاؤں گا کہ دنیا میرے والدین کو اچھی نگاہ سے دیکھے گی، فخر کی نگاہ سے دیکھے گی، میں کچھ ایسا کر کے جاؤں گا کہ دنیا مجھے بلا نہیں پائے گی۔ اس وقت اصل میں جو آپ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جو اپنے پاس نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں آپ اپنے ہاتھ سے خود اپنی تقدیر لکھ رہے ہوتے ہیں جی۔ آپ خود اپنے ہاتھ سے یہ آپ اپنے مستقبل لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر میں نے بہت ساری بکس پڑھی، میں نے بہت مطالعہ کیا، مجھے جو پوائنٹ ملا اصل میں وہ یہ ملا کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے دانشور لوگ تھے، دنیا میں جتنے بھی بڑے لیڈر لوگ گزرے، دنیا میں جتنے بھی بڑے مقام والے لوگ گزرے، انہوں نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا تھا جی۔ انہوں نے کچھ سوچا تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے، مجھے اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں بڑا ہو کر علامہ اقبال بنوں گا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں بڑا ہو کر قائد اعظم بنوں گا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں بڑا ہو کر قاسم علی شاہ بنوں گا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا مجھے یاد رکھے گی۔ ہمیشہ بڑا سوچیں، ہمیشہ ایسا سوچیں کہ دنیا مجھے یاد رکھے، کچھ نیا کر کے جائیں۔ ایڈیسن کی آپ بات کر لیں، ایڈیسن کو دیکھ لیں۔ ایڈیسن جب چھوٹا تھا تو جب وہ اسکول پڑھتا تھا تو اسے اتنا نالائق تھا کہ اس کی والدہ کو اسکول ٹیچر نے بلایا کہ آپ کا بیٹا اتنا نالائق ہے۔ اس کی والدہ جب کہیں روتے روتے واپس آ رہے تو ایڈیسن نے پوچھا کہ ماما کیا بات ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا اس کی ماں نے کہ تم اتنے نالائق ہو، تمہیں اسکول سے نکالا جا رہا ہے، بلکہ اس نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم بہت بڑا کر سکتے ہو، آج تمہارے اسکول کے ٹیچر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، یہ بہت لائق ہے، اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کروائیں۔ اور پھر ایڈیسن کو اس کے مائنڈ میں جب یہ بات سیٹ ہو گئی تو اس کی آج الحمدللہ 1000 سے اوپر ایجادات ہیں آپ کے سامنے۔ اس نے کچھ بڑا سوچا تھا تو یہ سب کچھ ہوا، اس نے کچھ بڑا خواب دیکھا تھا تو یہ سب ہوا۔ اور ہمیشہ اگر بڑا سوچنا چاہتے ہیں تو اس بات کو دل سے نکال لیں کہ ہم غریب ہیں۔ یہ بات کبھی نہیں سوچنی کہ اللہ نے مجھے غریب کے گھر پیدا کیا،
یہ بات کبھی ذہن میں لانی ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کس گھرانے میں پیدا کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، بلکہ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس خواب نہ ہو، جس نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اصل میں خالی تو وہ ہے، اصل میں غریب تو وہ ہے جس نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے، جس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس دنیا میں کیا کر کے دکھا دوں کہ دنیا مجھے ماننے لگ جائے، دنیا میرا نام لینے لگ جائے۔ اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر دنیا میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑا کر کے دکھا دینا چاہتے ہیں اس دنیا کو، تو ہمیشہ یاد رکھیں بڑی منزل پانے کے لیے، بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے، چوٹی تک پہنچنے کے لیے، بلندی تک پہنچنے کے لیے چڑھائی تو آئے گی۔ اس راستے میں آپ کو مسئلے آئیں گے، برڈنز آئیں گے، شکایات کرنی پڑے گی، سانس پھولے گا، پسینہ آئے گا، لگے رہیں گے تو کہیں پہنچ جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، کوئٹ کر دیں گے۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں winner never quit and quitter never win۔ جس نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، وہ ہار نہیں مانتا جی، وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ کچھ کر کے دکھا دیتا ہے اس دنیا کو کہ ہاں مجھ میں کچھ ہے، میں کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں، میں کچھ یہ میں نے کیا ہے، میں کچھ ایسا اور بھی کر جاؤں گا کہ دنیا تم مجھے بلا نہیں پاؤ گے، تم مجھے کوئٹ نہیں کر پاؤ گے۔ اس راستے میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جو کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسیبل نہیں ہے، تمہاری شکل ہی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے، تم یہ سوچ کیسے سکتے ہو کہ تم یہ کر جاؤ گے، تم اتنے نالائق ہو، تم تو ایسا کرنے کا کیسے سوچ سکتے ہو، تم تو غریب کے بیٹے ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ نے اپنی منزل نہیں بولنی جی۔ جس نے کوئی منزل پانی ہوتی ہے وہ اپنی منزل، اس کی نگاہ صرف اپنی منزل پر ہوتی ہے، وہ صرف اپنی منزل کا سوچتا ہے کہ میں نے یہ میرا مقام ہی وہ ہے، میں تو وہاں جا کر سانس لوں گا۔ اگر آپ یہاں پر ان جھگڑوں میں اس جگہ پر الجھ جائیں گے تو اپنی منزل بھول جائیں گے۔ واصف علی واصف صاحب اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا جی۔ کیا کہا؟ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا۔ جس کی بڑی منزل ہوتی ہے، اگر ایک چٹان ایک راستے میں پڑی ہے، ایک پتھر بڑا پڑا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ الجھنے لگ جائیں تو آپ اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے، یا آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پہنچ پائیں گے جلدی؟ نہیں، ہرگز نہیں، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کو اسے کوئٹ کرنا ہوگا، ایسے مسئلے جتنے بھی آئیں، ایسی مشکلات جتنی بھی آئیں، ان کو آپ کو کوئٹ کرنا ہوگا، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آپ تب اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ اور اس راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، ایسی مشکلات آئیں گی، وہ مشکلات آئیں گی، یہ مشکلات جو مشکلات آپ کی زندگی میں آگے آئیں گی، جو اس راستے میں آئیں گی، وہ تو جو آج لیڈر ہیں، جو آج دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی آئی تھی۔ یہ مشکلات ایسے لوگوں کی زندگیوں میں آئی تھیں جنہیں آج دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ مشکلات اور ایسے لوگوں کی زندگیوں میں بھی آئی تھیں جنہیں ان کا سامنا نہیں کیا تو آج وہ ناکام ہیں۔ یہ مشکلات ایسے لوگوں کی زندگیوں میں بھی آئی تھیں جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک مقام حاصل کیا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، اس کی مثال ہمارے پاس ایک ایسے شخص کی ہے، ایک ایسے لیڈر کی ہے، ایک ایسے عظیم انسان کی ہے کہ جسے دنیا آج بھی نہیں بلا پائی۔ اس بات کو مد نظر رکھے کہ امیر کا بیٹا ہو کر امیر بن جانا بڑی بات نہیں، بلکہ غریب کا بیٹا ہو کر امیر بن جانا غیر معمولی بات۔ کسی ٹاپر کا بیٹا ہو کر ٹاپر بن جانا بڑی بات نہیں، بلکہ کسی مزدور کا بیٹا ہو کر، کسی چمچی چلانے والے کا بیٹا ہو کر، کسی مزدور، کسی ایسے شخص کا بیٹا ہو کر ٹاپر بن جانا غیر معمولی بات ہے۔ اس شخص کا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جو لوور کلاس فیملی تھی۔ دیکھیں جی، کلاسیں 3 قسم کی ہوتی ہیں: ہائی کلاس، لوور کلاس اینڈ مڈل کلاس۔ لوور کلاس فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، جن کے پاس پاؤں کے ساتھ پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا،
لیکن اس شخص نے اس حالات میں بھی اپنی منزل سیٹ کی, اپنا جو اس کا ویژن تھا اسے سیٹ کیا. اس نے خواب دیکھے, اس نے بڑا سوچا میں کچھ بڑا کر کے دکھا دوں گا اس دنیا کو کہ دنیا مجھے یاد رکھے گی. یہ شخص روزانہ صبح قصور سے دودھ لیتا اور لاہور جا کر بیچتا تھا, اور پھر اسی طرح بعد میں اسکول جاتا, یونیورسٹی جاتا. اسی طرح یہ شخص محنت کرتا رہا, ایفرٹ کرتا رہا, اور ایفرٹ کر کے اس نے اپنی محنت کر کے آخر کار پھر یہ شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنا. دیکھیں جی, جو شخص اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے. ڈیرن ہارڈی اپنی بک دی کمپاؤنڈ افیکٹ میں کہتے ہیں, جو شخص لگا رہے, محنت کرتا رہے, ایفرٹ کرتا رہے, اس کا جو کمپاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے, اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ ہاتھی جتنی نظر آتی ہے جی, وہ ہاتھی جتنی ہو جاتی ہے, اور وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. اور پھر دنیا اس شخص کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ملک معراج خالد کے نام سے جاننے لگی. اور اسی طرح جس کا جتنا بڑا خواب ہوتا ہے وہ اتنا آگے تک جاتا ہے. جس کا جتنا بڑا خواب ہوتا ہے, وہ اتنا آگے تک جاتا ہے جی. اور خواب ہمیشہ دیکھنے سے ہی پورے ہوتے ہیں. اور میں آخر میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے, کہ تیرے بحر کی موجوں میں کوئی اضطراب نہیں. شکریہ, تھینک یو.